ہم اپنے نئے سبجیکٹ کو شروع کر رہے ہیں اور یہ ہے تعلیم بائبل. آخری پارٹ ہے، پارٹ نمبر 4. ہم آلریڈی پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 کو اسٹڈی کر چکے ہیں اور یہ آخری حصہ ہے تعلیم بائبل کا. تعلیم کو جاننا ضروری ہے. خدا کے بندہ پولس رسول نے تیموتھیوس سے کہا اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، کیونکہ ایسا کرنے سے تو نہ صرف اپنی بلکہ سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا. یعنی تیری اپنی نجات بھی قائم رہے گی اور سننے والوں کو بھی، جن کو کلام سناتا ہے، اگر تو تعلیم کی خبرداری کر. تعلیم کا مطلب ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، what we believe. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر ہر ایک آدمی اپنے آپ کو صحیح کلیسیا سمجھتا ہے اور باقی لوگوں کو وہ غلط سمجھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، باقی سب لوگ جہنم کا مال ہیں. کسی بھی مشن کے آدمی سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ یہی آپ کو بتائے گا. ضروری ہے کہ ہم بائبل کے مطابق دیکھیں کہ کلیسیا یا چرچ کہتے کس کو ہے. اس لیے یہ لیسن بڑا عام ہے، اس کو غور کے ساتھ سنیں اور یہ آپ کی سمجھ میں اضافہ کرے گا. کلیسیا کے لیے انگریزی میں لفظ چرچ آتا ہے، یونانی میں لفظ ہے ایکلیزیا. ایکلیزیا گریک میں لفظ ایکلیزیا ہے، جس کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت. اسمبلی آف دا کالڈ آؤٹ پیپل. کیا مطلب ہے چرچ کا؟ بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت جو ہے اس کو کہتے ہیں کلیسیا. اگر آپ سے پوچھا جائے مطلب کیا ہے کلیسیا، کہتے کس کو ہیں؟ چرچ سے مراد صرف چرچ بلڈنگ نہیں ہے. چرچ سے مراد لوگوں کی جماعت ہے، بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت. لیکن چرچ بلڈنگ کے معنوں میں بھی یوز ہوتا ہے. بائبل کے اندر لفظ کلیسیا نمبر 1 کسی بھی شہر کے اندر ایمانداروں کی جماعت کو کلیسیا کہا گیا ہے. یعنی وہ لوگ جو اس شہر کے اندر بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہیں، ان کو اس شہر کی کلیسیا کہا گیا ہے. اعمال 11 باب کی 22 میں آئے. پڑھیے، میرے خیال میں اس کو پڑھنا پڑے گا، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. جی، کلیسیا کا مطلب کیا ہے؟ بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت. لیکن یہ شہر کی پوری کلیسیا، یعنی جتنے بھی اس شہر کے اندر بلائے ہوئے، خدا نے بلائے ہوئے لوگ ہیں، ان کی جماعت کو اس شہر کی کلیسیا کہا گیا ہے. اعمال 11 باب اور 22 آیت پڑھیں جی. ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے برناباس کو انطاکیہ تک بھیجا. ان لوگوں کی، یعنی جو غیر قوموں میں سے مسیحیت کے اندر آئے، ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی. تو اس کا مطلب ہے یروشلم کی کلیسیا کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کلیسیا جو یروشلم شہر کے اندر موجود ہے. کلیسیا کس پر پھر اپلائی ہوتا ہے؟ بھلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے. لیکن کسی بھی شہر کے اندر جو جماعت ہے، سارے شہر کے اندر بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت اس شہر کی کلیسیا کہلائے گی. سمجھ آ گئی؟ مثلا باراکو کی کلیسیا ہو سکتی ہے، اسلام آباد کی کلیسیا ہو سکتی ہے، گجر خان کی کلیسیا ہو سکتی ہے، ٹیکسلا کی کلیسیا، لاہور کی کلیسیا. لاہور تو خیر بہت بڑا ہے، اس کو تو لگتا ہے مختلف ایریوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. یعنی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی شہر کے اندر
بلائے ہوئے لوگوں کی ساری جماعت کو کیا کہا گیا ہے؟ اس شہر کی کلیسیا۔ اس کے بعد اعمال 13 باب اور پہلی آئے، یہاں پہ ایک اور شہر کا ذکر ہے، لکھا ہے انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے۔ تو یہاں پر 13واں باب اور اس کی پہلی آیت اعمال کی کتاب، یہاں پر انطاکیہ کی کلیسیا کا ذکر ہے اور یہاں پر یروشلم کی کلیسیا کا ذکر ہے۔ تو کلیسیا کس کو کہ پھر کہتے ہیں؟ کسی بھی شہر کے اندر سارے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت کو اس شہر کی کلیسیا کہا جاتا ہے۔ پھر جماعت کو بھی کلیسیا کہا گیا ہے۔ کسی شہر کے اندر موجود ہے تو اس کو کہا جاتا کلیسیا، پھر جماعت کو بھی کلیسیا کہا گیا ہے۔ اس کی اگزامپل آپ دیکھنا چاہیں تو پہلا کرنتھیوں 14واں باب اور 19 آیت، پہلا کرنتھیوں 14واں باب 19 آیت، یہاں پہ لکھا ہے جب کلیسیا ایک جگہ پر جمع ہو۔ لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ غوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے۔ یہاں کلیسیا سے مراد کیا ہے؟ جماعت۔ کلیسیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی کلیسیا کے اندر بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہی ہے نا۔ تو لفظ کلیسیا پورے شہر کے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور کانگریگیشن کو بھی کلیسیا کہا گیا ہے۔ پھر 35ویں آیت کے اندر بھی، میں اس کو پڑھوں گا نہیں، لیکن کلیسیا جماعت کو کہا گیا ہے۔ پھر رومیو 16 باب کی 5ویں آیت، یہاں پر بھی جماعت کو کلیسیا کہا گیا ہے۔ نمبر 3، پوری دنیا کے اندر جتنے ایماندار ہیں، چاہے امریکی ہوں، کینیڈیا ہوں، جو انڈیا کے اندر ہے، جو چائنا میں ہے، جو ایران میں ہے، ساری دنیا کے لوگوں کی جماعت کو ایک ہی جماعت کہا جائے گا، کلیسیا۔ تو یہ کیا کلیسیا ہوئی؟ عالمگیر کلیسیا۔ اس کے لیے افسیوں 5واں باب اور 32ویں آیت پڑھیے۔ کیا لکھا؟ افسیوں 5:32۔ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح کو کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ تو یہ مسیح کو، کلیسیا کو مسیح کا بدن کہا گیا ہے، اور یہ بدن پوری دنیا کے ایمانداروں کی جماعت پر مشتمل ہے۔ شہر کی کلیسیا، پوری دنیا کے ایمانداروں کی جماعت کو بھی کلیسیا کہا گیا ہے، اور پھر کانگریگیشن کو، جماعت کو بھی کلیسیا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لکھ لیا، یہ یاد بھی رکھنا ہے کہ لفظ کلیسیا کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ افسیوں 5واں باب 32ویں آیت، کلیسیا کا لفظ جتنے بلائے ہوئے لوگ ہیں، نئے سرے سے پیدا شدہ لوگ، ان کی جماعت کو، ان کے بدن کو کہا جاتا ہے کلیسیا۔ کلیسیا بدن کو کہا جاتا ہے جو نئے سرے سے پیدا شدہ ایمانداروں پر مشتمل ہے، اس کو بھی کلیسیا کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں اکثر دفعہ
مسیحی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی کلیسیا کہہ کے پکارا جاتا ہے. یہ تو ہے صحیح والی کلیسیا، یعنی جو نئے سرے سے پیدا شدہ ایماندار ہیں ان پر مشتمل جو باڈی ہے، جو بدن ہے، اس کو کلیسیا کہا جاتا ہے. مسیح مذہب سے تعلق رکھنے والے سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے مسیح کلیسیا، جس میں جو بھی مسیح ہونے کا اقرار کرتے ہیں، پروفیس کرتے ہیں، چاہے وہ کسی مشن سے بھی تعلق رکھتے ہوں، لوگ ان کو کلیسیا ہی کہتے ہیں. یہ بائبل کی بات نہیں ہو رہی، یہ میں کہہ رہا ہوں جو سمجھا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے. پھر کلیسیا جب تک یہاں پر ہے، یہ کلیسیا جنگجو کلیسیا ہے. اب ہم لڑ رہے ہیں تاریکی کی قوتوں کے خلاف، لیکن جب یسوع آئے گا اور کلیسیا کو وہ آسمان پر لے جائے گا تو اس وقت کلیسیا فتح مند کلیسیا ہوگی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے ملیٹنٹ چرچ، اس کو کہا جاتا ہے ٹرائمف چرچ، یعنی جو فتح مند کلیسیا ہے. تو کئی جگہوں پر آپ پڑھیں گے، کوئی بکس پڑھیں، کئی میسج سنیں تو لوگ کہیں گے جی چرچ ٹرائمف ہے، تو اس کا مطلب ہے فتح مند کلیسیا، جب کلیسیا آسمان پر جائے گی. چرچ ملیٹنٹ ہے، جیسے یہ جنگجو لوگوں پر مشتمل ہے، جیسے لشکر ہے، یہ بھی کلیسیا ہے. تو کئی دفعہ لوگ کلیسیا کو اس طرح سے بھی ریفر کرتے ہیں. لوگ کلیسیا کو جتنے اس حلقہ مسیحیت میں شامل ہیں، ساری تنظیموں کے لوگوں کو، ان کو بھی کلیسیا کہتے ہیں. لیکن ایکچولی بائبل کے اندر جو کلیسیا ہے وہ نئے سرے سے پیدا شدہ لوگوں کی باڈی کو کلیسیا کہا جاتا ہے. اب جتنے اس کلیسیا کے ممبرز ہیں، یہ لکھ لیا بھائی، یاسر لکھ لیا؟ اوکے چلو ٹھیک ہو گیا. گڈ جی، گڈ گڈ گڈ. اب جو کلیسیائی ممبران ہیں، کلیسیا کے ممبرز کو بھی تو کچھ کہا جاتا ہے نا. بائبل میں کلیسیا کے ممبرز کو نمبر 1 بھائی بھی کہا گیا ہے. لکھا 120 شخص جو تخمین بھائیوں کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، یاد ہے؟ ان کو برادرن کہا گیا ہے. پڑھا یہ لفظ؟ پڑھیے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب. اگر اوپر آپ پڑھیں تو 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. لکھا ہے یہ سب کے سب چند عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. یسوع کی ماں مریم بھی شامل ہے 14 آیت میں. لیکن 15 آیت پڑھیں، لکھا ہے انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی. تو سارے 120 کے لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ بھائیوں کی جماعت. حالانکہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، عورتوں کو بھی بھائیوں کی جماعت ہی کہہ دیا. تو یعنی کلیسیا کے جو ممبرز تھے ان کو اکثر بھائی کہا جاتا تھا، برادرن. پھر اس کو ایمانداروں کی جماعت بھی کہا جاتا ہے، کیا ہے کئی جگہوں پر. ان کو بھائی بھی کہا گیا ہے، ان کو ایماندار بھی کہا گیا ہے. کلیسیا کے ممبرز کو کئی جگہوں پر مقدسین بھی کہا گیا ہے. کیوں جی بھائی عامر؟ مقدسین کہا جاتا ہے نا ممبرز کو. کلیسیا سینٹس، برادرن، بلیورز، سینٹس. ان کو برگزیدہ لوگوں کی جماعت. برگزیدہ کا مطلب کیا؟ چنے ہوئے، الیکٹ، چوزن. کلیسیا کے ممبروں کو شاگرد بھی کہا گیا ہے. کئی جگہ پر ان کو شاگرد بھی کہتے تھے. پڑھیں اعمال 6 باب 7 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا.
بات کس کی ہو رہی ہے؟ کلیسیا کی. ان کو کہا کیا جا رہا ہے یہ شاگرد ہیں. ان کو بھائی بھی کہا جاتا تھا, ان کو ایماندار بھی کہا جاتا تھا, ان کو مقدسین بھی کہا جاتا تھا. کلیسیا کے ممبرز کی میں بات کر رہا ہوں. ان کو برگزیدہ یعنی چنے ہوئے الیکٹ لوگ بھی کہا جاتا تھا. خدا نے جن کو پہلے سے چنا ان کو مقرر, وہ والے برگزیدہ. تم شاہی کا ان کو فرقہ برگزیدہ لوگ ہو. پھر شاگردوں کی جماعت بھی اس کو کہا گیا, ان کو شاگرد بھی کہا جاتا. پھر ان کو مسیحی بھی کہا جاتا تھا. انطاکیہ ہی میں شاگرد پہلی بار کیا کہلائے؟ مسیحی کہلائے. ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ مسیحی. اور پھر اس طریقے پر چلنے والے لوگ, اس راہ پر چلنے, اس طریق کے لوگ بھی کہا جاتا تھا. اعمال 9واں باب اور دوسری آیت پڑھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. پڑھیے. اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے. کس نے مانگے بلا؟ ساؤل نے, تاکہ میں جاؤں اور ان کلیسیا کے لوگوں کو پکڑ کر لاؤں اور ان کو یہاں جیلوں میں بند کروں. ان کے پیچھے تھا, کلیسیا کے پیچھے. اوکے, کیا اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے, خواہ مرد خواہ عورت, ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے. کیا پائے؟ اس طریق پر. انگریزی میں لکھا ہے دوز آف دا وے, یعنی جو اس راہ پر چلنے والے تھے, اس طریقے پر چلنے والے تھے. کون سے طریقے پر؟ مسیح کے طریقے پر. اوکے, پریشان نہیں ہونا, کنفیوز نہیں ہونا. کلیسیا کے ممبرز کو یہ سارے لفظ استعمال ان کے لیے کیے جاتے تھے. کئی جگہوں پر ان کو مقدسین کہا گیا ہے, کئی جگہوں پر ان کو ایمانداروں کی جماعت کہا گیا ہے, کئی جگہوں پر ان کو بھائیوں کی جماعت, برگزیدہ شاگردوں کی جماعت, مسیحی کہا گیا ہے. اور اس طریق کے لوگ بھی ان کو کہا گیا ہے. طریق کا مطلب طریقہ, وے, یہ اس رستے پر چلنے والے. سمجھ آ گئی؟ کلیسیا کو کیا کیا کہا گیا ہے, کلیسیا کا لفظ کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور کلیسیا کے ممبرز کے لیے کیا کیا الفاظ بائبل کے اندر استعمال کیے گئے ہیں. اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف جانے لگے. کلیسیا صرف ایک ہی ہے. کتنی کلیسیاں ہیں؟ افسیوں 4 باب 4 اور 5 آئے. کلیسیا کو مسیح کا بدن کہا گیا نا, بدن. تو یہاں پر پڑھیے افسیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ ایک ہی بدن ہے, ایک ہی روح. چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے. تو بدن کتنے ہیں؟ اسی لیے ساری دنیا کے ایمانداروں کی جماعت ایک کلیسیا کہلائے. بدن کتنے ہیں؟ ایک. پہلا کرنتھیوں 12واں باب. یہ ہے افسیوں 4 باب 4 اور 5 آیت, اور پھر پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور 12 آیت. پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور 12 آیت. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ کیونکہ جس طرح بدن کتنے ہیں؟ ایک. کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں, اور بدن کے سب اعضاء کو بہت سے ہیں, مگر وہاں مل کر ایک ہی بدن ہے, اسی طرح مسیح بھی ہے. تو کلیسیاں کتنی ہیں پھر؟ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا کہ 500 قسموں کے کلیسیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں, خدا کی نظروں میں کلیسیا ایک ہی ہے. وہ کہتا ہے بدن ایک ہے. ہم سب کیا ہیں مل کر بحثیت مجموعی اس بدن کے اعضاء ہیں. کوئی آنکھ ہے, کوئی کان ہے, کوئی ناک ہے, کوئی پاؤں ہے, کوئی ہاتھ ہے.
लेकिन बॉडी क्या है मिलकर? एक ही, बदन एक। तो ये समझ लें कि बाइबल मुकद्दस कलीसिया के बारे में तालीम देती है कि एक है। गो तंजीमें बहुत सी हैं, लेकिन कलीसिया क्या है? एक है, बुलाए हुए लोगों की जमात। ओके, एरिया के लिहाज से कोई दूर है, कोई नजदीक है, कोई दरमियान में है, लेकिन सारे मिलकर क्या है? एक ही कलीसिया। जहां तक नेशनैलिटीज की बात है, दुनिया के अंदर बहुत से कौमें रहती हैं, लेकिन सारी कौमें मिलकर एक ही कलीसिया। यहूदी भी इसमें शामिल हैं, यूनानी भी शामिल है इसमें। मुल्क की खुदा परवाह नहीं करता। इसका मतलब चाहे कोई अमरीकी हो, चाहे अफ्रीकी हो, सारे मिलकर बदन। वैसे इसीलिए जब ऊपर आसमान में जाएंगे तो लिखा हर उम्मत, हर कौम, हर कबीले, हर बोली बोलने वाले लोगों पर मुश्तमिल जमात आपको वहां पर नजर आए। वैसे कलीसिया के अंदर वैरायटी होगी मेरे ख्याल में कलीसिया में हर शक्ल के लोग होंगे, हर रंग के लोग होंगे, हर नेशनैलिटी के लोग होंगे, दूर नजदीक हर तरह के कल्चर से लोग वहां पर आएंगे। सो किसी को भी यीशु नजरअंदाज नहीं करता। तो बदन कितने हैं? एक। अब कलीसिया को ये पॉइंट है, कलीसिया सिर्फ एक है। अगर कहा जाए कि कौमियतें फर्क फर्क हैं लेकिन कलीसिया एक है, फासले कम ज्यादा है लेकिन कलीसिया एक है, रंग और नस्लें फर्क फर्क हैं लेकिन कलीसिया एक। तो असली नुक्ता कौन सा है? कि बदन एक। ये याद रखना है। फिर कलीसिया को कहा जाता है यीशु का बदन। अभी जो हवाला हमने पढ़ा है, कलीसिया मसीह का बदन है। इफिसियों पहला बाब पढ़े, ये वाली आयत पढ़े, पहला बाब 22वीं आयत और 23वीं आयत। कलीसिया यीशु का बदन है। जल्दी जल्दी हमारे अपने तो अभी बहुत सा हिस्सा कवर करना है और अभी टाइम ज्यादा हो रहा है। पहला इफिसियों पहला बाब आयत नंबर 22। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, यीशु के पांव तले कर दिया, और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है। कलीसिया क्या है? यीशु का बदन। सिंपल सी बात है, कलीसिया मसीह का बदन है। ये बात याद रखनी है। इससे मुराद क्या है? बदन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग जिंदा चीज है ना बदन। ये हरकत भी करता है, ये जाएगा भी। कलीसिया यीशु की मुर्दा नहीं है। यीशु की कलीसिया अगर यीशु का बदन है तो मसीह उसमें सुकूनत करता है, तो इसका मतलब है कलीसिया जिंदा है और हम सब मिलकर उसकी कलीसिया के अज़ा हैं। और हर एक को पहचानना चाहिए कि मसीह के इस बदन में मेरा क्या मुकाम है और कौन सा काम खुदा ने मेरे सुपुर्द किया हुआ है, लिहाजा उस काम को करें। अब सारे काम नहीं कर सकते, वैसे कोई एक उस सारे बदन के काम कर सकता है। इसीलिए कलीसिया के अंदर वैरायटी है। कोई हाथ है, कोई कान है, कोई पाँव है, कोई देखने का काम कर रहा है, कोई सुनने का काम कर रहा है, कोई चलने का, कोई डिफरेंट वन। ओके, अगला पॉइंट ये क्या है? कलीसिया मसीह का बदन। अब कलीसिया हम देखने लगे हैं कि कलीसिया खुदा की हैकल या आप कह लें मकदस है। मकदस है। कलीसिया क्या है? खुदा की हैकल या मकदस है। पहला कुरिन्थियों 3 बाब
16 और 17 आए। पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? ये किसको कह रहा है तुम खुदा का मक़दस हो? कलीसिया को। करंथस की कलीसिया को कह रहा है कि तुम, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम खुदा की हैकल हो? मक़दस का क्या मतलब है? मुक़द्दस का मतलब है पाक, और मक़दस का मतलब है टेंपल या हैकल। अब हैकल के अंदर क्या होता था? एक और हवाला भी लिख लें, 6 बाब, करंथियों के नाम खाता है, 1 करंथियों 6 बाब 19 आए। ये पढ़ेंगे नहीं, ये लिख लें बस। हैकल क्या होती थी? वो जगह जहां खुदा की हजूरी रहती थी। अब नए अहदनामे के अंदर ईंटों और पत्थरों की हैकल नहीं है। अगर कोई हैकल है जिसके अंदर खुदा सुकूनत करता है तो वो उसकी कलीसिया है। क्यों जी? हम क्या है? यीशु की हैकल, रहने की जगह। खुदा तुम में बसता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मक़दस है जो तुम में है? तुम अपने नहीं हो बल्कि कीमत से खरीदे गए। हम खुदा का मक़दस है। तो कलीसिया को क्या कहा गया है? खुदा की हैकल। कलीसिया को क्या कहा गया है? यीशु का बदन। और कलीसिया को क्या कहा गया है? बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी देखी। कलीसिया एक ही है। उसके बाद कलीसिया यीशु की दुल्हन है, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। इफिसियों 5:32। यहां पर तो बड़ा क्लियर है ना, कह रहा है शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। बीवियों को कहता है तुम अपने शौहरों के ताबे रहो जैसे खुदाबंद के। और फिर कहता है वो 2 नहीं बल्कि 1 बदन होंगे। कहता है ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं कलीसिया और मसीह की बाबत कहता हूं। तो इसका मतलब है यीशु हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। ये क्लोज रिलेशनशिप को जाहिर करता है। 2 करंथियों 11वां बाब 2 आयत। ये आयत पढ़ लें। 2 करंथियों 11वां बाब आयत नंबर 2। जी जल्दी से, जल्दी। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कंवारी की मानित मसीह के पास हाजिर करो। तो पाक दामन कंवारी की मानित कलीसिया है जिसमें मसीह के सामने हाजिर किए जाना है। अब हमारी निस्बत हो चुकी है उससे, तो टाइप वही इस्तेमाल की जा रही है, तमसील वही है। फिर एंड में मुकाशफा 19वां बाब और 7वीं आयत। यहां पे क्या लिखा हुआ है? आओ हम शादमा हो, खुशी करें, क्योंकि बर्रा की शादी आन पहुंची और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। दुल्हन कौन है? कलीसिया। दूल्हा कौन है? हमारा खुदाबंद यीशु। तो कलीसिया को क्या कहा गया? दुल्हन। वैसे आजकल दुल्हन तैयारी कर रही है क्योंकि दूल्हा आने वाला है और वो कलीसिया को अपने साथ आसमान पर लेकर जाएगा। सो एज ब्राइड हमारा ये रोल है। इसमें मेल और फीमेल की बात नहीं है, सबको बहसियत मजमूई दुल्हन कहा गया। जैसे औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, सबको भाइयों की जमात कहा गया। तो कलीसिया को क्या कहा गया? यीशु की दुल्हन। ये दुल्हन है, तैयार हो रहे हैं। वैसे जिस दिन वो आएगा, ऊपर ले जाएगा, ज़ियाफत होगी, शादमानी होगी, कैसा सीन होगा? वैसे वो दिन है जिसके हम मुंतज़िर हैं। तो यीशु की कलीसिया को क्या क्या कहा गया? दोहरा लें।
اس کو یسوع کا بدن کہا گیا ہے، پھر ہیکل کہا گیا ہے، پھر کیا کہا گیا ہے؟ یسوع کی دلہن کہا گیا ہے۔ اوکے، اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ویسے کلیسیا کی سٹڈی زبردست ہے، ابھی نہیں ٹائم ہوا، ابھی میں نے لیسن مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لیٹ آئیں گے تو لیسن تو کمپلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ متی 16 باب 18 ہے۔ اگر آپ ٹائم پر ختم ہونا چاہتے ہیں، لیسن کو چاہتے ہیں کہ کلاس ٹائم سے ختم ہو تو ٹائم سے شروع ہوگی۔ شروع ویسے کتنے بجے ہوئی ہے تو ختم پھر 9:30 ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اسی پھر اتنے ہی رہ پاؤ۔ اوکے، یہ آخری پوائنٹ ہے میرے خیال میں، اس کو ہم دیکھ لیں اور پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ متی 16 باب اور اس کی 18 آئے، یہاں پر سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، یہ بڑی عام آیت ہے۔ سب سے پہلا ذکر مسیح نے کلیسیا کا کیا تو وہ یہاں کیا۔ وہ کیسریا فلپی کے علاقے میں آئے، شاگردوں سے مسیح نے پوچھا، لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یرمیا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا، یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے کہا، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ یہ تو لوگوں کی رائے ہے، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس کے ذہن کو خدا نے کھولا اور اس نے جواب دیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، یہ بات گوشت اور خون نے نہیں، اس کا مطلب کسی آدمی نے نہیں، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کیا ہے۔ میں بھی تو اسے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ یہ کلیسیا کا ذکر آ گیا جی فرسٹ ٹائم، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اور اس کے لیے پرامس مسیح نے یہ کر دیا کہ یہ بناؤں گا کا مطلب ہے ابھی بنی نہیں ہے، فیوچر۔ کلیسیا بنی کب؟ ویسے پینتیکوست کے دن، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ یہ کلیسیا کمزور ہوگی؟ نو۔ اس نے کہا، عالم ارواح کے دروازے اس کلیسیا پر غالب نہیں آئیں گے۔ مسیح فیوچر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، کلیسیا کو ختم کرنے کی، تباہ کرنے کی بڑی کوشش کی جائے گی، لیکن ابلیس کی ساری قوتیں بھی کلیسیا پر غالب نہیں آ سکیں گی۔ کلیسیا غالب آئی تو کلیسیا کیا ہے؟ ملیٹنٹ چرچ ہے۔ اس نے کہا، عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے کلیسیا کو اتھارٹی دی، میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر باندھے گا، جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا۔ تو یہ ہے کلیسیا کا کے لیے پرامس جو خدا نے کیا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ کلیسیا کمزور کلیسیا نہیں ہوگی، طاقتور کلیسیا ہوگی۔ کلیسیا کی بنیاد کس پر ہوگی؟ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا، پطرس پر بنیاد رکھی گئی۔ پطرس کی جگہ لفظ جو آیا ہے وہ ہے پتھر، اس سے مراد ہے چھوٹا پتھر۔ تو پطرس ہے، تو چھوٹا پتھر ہے، لیکن میں کلیسیا کس پر بناؤں گا؟ اس چٹان پر کلیسیا بناؤں گا۔ وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اس کے لیے اوریجنل میں لفظ چٹان استعمال ہوا ہے، اور چٹان بڑی والی چٹان، اور ہم جانتے ہیں وہ چٹان خداوند یسوع مسیح ہے۔ کلیسیا کسی انسان پر نہیں بنی، کلیسیا کی بنیاد خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ اس کے لیے بڑا مشہور حوالہ ہے کرنتھیوں کے خط میں، اسواس نیو کے جو پڑھی ہے، اور وہ خداوند یسوع ہے، کوئی شخص دوسرا نہیں رکھ سکتا، اور جو چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی وہ مسیح ہے۔ تو مسیح ہے جس پر کلیسیا بنی ہے، چٹان وہ ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب آیت نمبر 11 اور 12۔ تو نیو یا بنیاد کلیسیا کی کس پر رکھی گئی ہے؟ اس اقرار پر جو پطرس نے کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع کی الوہیت، ڈیوینٹی آف کرائسٹ، کہ وہ خدا ہے،
اس پر کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی ہے. ایک آخری آیت اور پڑھ لیں. افسیوں 2 باب 20 آیت. یہاں پہ لکھا تم رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے. ہم تعمیر کس پر کیے گئے ہیں؟ مسیح یسوع پر. وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے. پترس پتھر نہیں ہے. پتھر کون ہے؟ جس پر بنیاد رکھی گئی ہے وہ میرے خیال میں چٹان خداوند یسوع مسیح ہے. وہی کونے کے سرے کا پتھر. بلڈنگ میں جو کونے کے سرے کا پتھر ہوتا وہ بڑا عام ہوتا, باقی ساری بلڈنگ اس کے ساتھ ان لائن ہوا کرتی تھی. تو اس بات کے لیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جب یسوع یہاں پر تھا کلیسیا اس وقت نہیں تھی. کلیسیا کب بنی؟ اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پینتیکوست کے دن کلیسیا وجود میں آئی. شاگردوں کو اس وقت ان کو سیکھنے والے پیروکار یا شاگرد کہا جاتا تھا. ان کے نام آسمان پر لکھے ہوئے تھے. یاد ہے جب یہ 2 کر کے گئے اور وہ خوش ہو کر آئے تو اس نے کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدرو ہیں تمہارے تابع ہیں, اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. جس کا مطلب ہے شاگردوں کے نام آسمان پر لکھے ہوئے تھے. یسوع نے ایک بات کی, اس نے کہا جب تو رجوع لائے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کلیسیا کے بارے میں یسوع نے پرامس کیا متی 16 باب کی 18 آیت میں کہ کلیسیا بنے گی. کیسی وہ کلیسیا ہوگی اور اس کے لیے جو ٹائپس ہیں بہت ساری وہ ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں. یہیں پر ہمیں میرے خیال میں رکنا ہوگا. ابھی ہمارا لیسن یہ کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن اس کو مجھے لگتا ہے کہ کل پھر کمپلیٹ کرنا پڑے گا. کوشش کریں کہ ٹائم پر آئے تاکہ جو اتنا ٹائم ملے ہمیں کہ اگر 6 بجے ٹھیک ہم شروع کر لیں تو پھر 9 بجے تک تینوں جو لیسنز ہیں وہ کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ 6 بجے آئیں. 2-3 بھائی ہیں جو 6:15 6:30 بجے پہنچے اور ہم نے کلاس شروع کر دی, لیکن کوشش کریں کہ ٹھیک 6 بجے پہنچیں تاکہ پھر 9 بجے تک. بہن شکیلہ نے بہت دور پہنچنا ہوتا ہے اس لیے وہ فکر مند ہے لیکن ہے بھی, لیکن کوشش کریں کہ 6 بجے اچھا ٹائم ہے. میرے خیال میں ایزیلی آپ آ سکتے ہیں, صرف کوشش کرنی ہے. بھائی عامر شاید دفتر سے لیٹ ہو جائے تو نو پرابلم, کوئی بات نہیں, کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں. اوکے, تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. کل پھر 6 بجے یہاں پر ہم